جانے کی فکریں۔ او اللہ کی بندیوں، ایمان 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 اللہ نے ہمیں دیا، اہل ایمان بنایا۔ کیا ہم نے اس ایمان کو بنانے اور بچانے کی کبھی فکر کی؟ کفر سے، اہل کفر سے ممتاز کرنے والی دولت ایمان کی، جنت کا دار و مدار ایمان پر، اللہ کے دیدار کا دار و مدار ایمان پر۔ سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ عائشہ صدیقہ، سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی ملاقات کا دار و مدار اللہ نے ایمان پہ رکھا ہے۔ اس ایمان کا کیا حال ہے؟ او اللہ کی بندیوں، کتنی محنت ہے آج ایمان پر۔ پیسوں پہ لگ رہا ہے 500 کا نوٹ بیٹا گم کر دے، لاکھوں مامتا کے باوجود وہی ماں بیلن اور چپل سے اپنی اولاد کی پٹائی کرنے لگتی کہ تو نے تو 500 کا نوٹ گم کر دیا۔ مردود، ابلیس پتہ نہیں کتنی گالیاں اپنی اولاد کو دیتی ہے۔ تو کیوں دولت پہ لگا ہے تیرا؟ دولت کی اہمیت ہے تیرے پاس۔ اے ماں، اے بہنوں، او بچیوں، او اللہ کی نیک بندیوں، ایمان پہ کچھ بھی تو نہیں لگا۔ تو آج ایمان کی اہمیت، حقیقت ہمارے دلوں سے نکل گئی۔ جنازے جا رہے ہیں ایمان کے، کروڑوں کروڑ مسلمانوں کے ہوتے ہوئے۔ ذرا اس سچویشن کو تو دیکھیے، کیا کنڈیشن رہی ہوگی، کیا پس منظر رہا ہوگا۔ گرو گھنٹال ابو جہل ایک عورت کو روک کر، جس کے گھر کے تمام افراد کی اسی کے سامنے پٹائی کی گئی۔ پھر ماں کا نمبر آتا ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ابو جہل روک کر کہتا ہے، سمیہ رک جاؤ، سنو سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، تم بھی سنو ماؤں۔ ایک عورت کی داستان یہ گنہگار اپنی گنہگار زبان سے آپ کو سنا رہا ہے۔ تم بھی تو عورتیں ہو اس دور کی، وہ بھی تو ایک عورت تھی اس دور کی۔ کیوں اتنا فرق ہو گیا؟ کیوں اتنا فرق ہو گیا؟ یہ فیصلہ اب تم کو کرنا ہے۔ وہ ایک عورت اور ایک ظالم و جابر انسان۔ ابو جہل راستہ روک کر کہتا ہے، سمیہ رک جاؤ، سنو 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 میں کیا کہہ رہا ہوں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی ہے، ابو جہل مجھے جانے دو، کیوں میرا راستہ روکتے ہو؟ کیا کہلوانا چاہتے ہو مجھ سے؟ ابو جہل کہتا ہے، سمیہ تم کو وہ بات کہنی پڑے گی جو میں تم سے کہلوانا چاہتا ہوں، وہ کہنا پڑے گا جو میں تم سے سننا چاہتا ہوں۔ سنو سنو او اللہ کی بندیوں، سنو، ایسا موقع اگر تمہارے ساتھ آئیں تم کیا کرو گی؟ اور وہ اللہ کی بندی کیا کر رہی ہے؟ وہ آئیڈیل ہے تمہارے لیے، وہ ہے نمونہ قیامت تک کے آنے والے مہیلاؤں کے لیے، عورتوں کے لیے، مستورات کے لیے، جوان بوڑھی عورتوں کے لیے نمونہ سمیہ ہے، آئیڈیل سمیہ ہے۔ اور اللہ کی بندیوں، ٹی وی کے اسکرین پر آ کر کے ننگا ناچ کرنے والی بےہدہ عورتیں ہماری آئیڈیل نہیں ہے۔ حضرت سمیہ آئیڈیل ہے۔ کیا کہہ رہی ہے؟ کیا کہلوانا چاہتا ہے تو ابو جہل کہتا ہے، سمیہ کہو، اپنے زبان سے اعلان کرو کہ محمد جھوٹے ہیں،
نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ. نقل کفر نباشت. کانپ گئی وہ عورت. اللہ اب کیا کروں، دو راہے پر کھڑی ہوں. اگر بو جہل کا مان کر میں ان الفاظ کو اپنے زبان سے کہوں ایمان جائے گا، اور اگر انکار کروں تو جان جائے گی. اللہ اکبر. سوچے تو، تصور میں لائیں بہنوں سرسری نہ سنیں، تصور میں لائیں اس سین کو، اس منظر کو تصور میں لائیں. ایک عورت کھڑی ہے سامنے، ظالم جابر ہے، انسان کھڑا ہے جس کے پاس طاقت بھی ہے، کنبہ قبیلہ بھی ہے. وہ کہہ رہا ہے کہو ورنہ مار دی جاؤں گی، جان لے لی جائے گی. آج تک ایسی کنڈیشن ہم مسلم عورتوں پر تو نہیں آئی ہے. اور بہنوں، کون کہا تم سے برقع نہ پہنوں گی تو ماری جاؤں گی؟ کون کہا تم سے جھوٹ کہو، اگر جھوٹ نہیں کہوں گی تو پیٹی جاؤں گی؟ کون کہا تم سے بے نمازی جیو اور بے نمازی مرو؟ اگر تم نماز پڑھوں گی تو پھر تمہیں سزائیں دی جائے گی. ہم سے تو کبھی نہیں کہا گیا اور کہیں بھی نہیں کہا گیا، وہاں تو کہا جا رہا ہے. ذرا دیکھے تو اس کے باوجود عورتیں نمازوں کے جنازے نکالے ہوئے ہیں. حیا تو دفن ہو گئی. سماج میں حیا حجاب دیکھنے کو آنکھیں ترستی ہے. اللہ کی بندیوں، وہاں ڈرایا جا رہا ہے، دھمکیاں دی جا رہی ہے، خنجر دکھائے جا رہے ہیں، نیزیں اور بھالیں تیار ہے. اس کے باوجود ایک عورت کیا کردار ادا کرتی ہے. یہی پیغام یہ فقیر عاجز گنہگار آپ کو دینا چاہتا ہے. اللہ کی بندیوں، ابو جہل کہتا ہے کہو محمد جھوٹے ہیں. حضرت سمیہ سوچ رہی ہے لال کیا کروں، کہوں ایمان جائے گا، نہ کہوں جان جائے گی. پھر فیصلہ لیا اس عورت نے، اللہ کرے اتنا ایمان جاگ جائیں میرے بہنوں کا، ماؤں اور بچیوں کا، وہ بھی حضرت سمیہ کی سنت زندہ کرنے کی ہمت اپنے اندر پیدا کر لے. کیا کہا؟ گویا زبان حال سے یوں کہا ہوگا جو جان چاہو تو جان لے لو، جو جان چاہو تو جان لے لو، جو مال چاہو تو مال دے دوں، مگر مجھ سے نہ ہو سکے گا نبی کا جاہو جلال دے دوں. یہ تو نہیں ہو سکتا ابو جہل، میں نبی کے عزت کا سودا کروں، میں نبی کے عفت کا سودا کروں، مجھ سے یہ نہیں ہو سکے گا ابو جہل. یہ جان آج بھی جانی ہے اور کل بھی جانی ہے، جان تو لے لو. کھڑی رہی، اللہ اکبر، کھڑی رہی. گویا کہ اپنے سارے کمزور جسم کی طاقت کو اس عورت نے ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد کہا سن ابو جہل میں کیا کہنا چاہتی ہوں. اور پھر کیا کہا؟ جتنے بلند آواز میں کہہ سکتی تھی کہہ دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سامنے سے وار ہوا، نیزہ ہو کے تیر وہ چلا، بوڑھی سمیہ کے جسم سے ٹکرایا، اور وہیں تڑپ کے حضرت سمیہ نے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی. اللہ اکبر.
پیغام دیا، او قیامت تک کے آنے والی ماؤں، او قیامت تک کے آنے والی بہنوں، بچیوں، او اسکول کالج پڑھنے والی بچیوں، اللہ نہ کرے تم پر بھی ایسا وقت آ جائے تو اپنی جان تو دے دینا، عزت اور ایمان کا سودا نہیں کرنا۔ ایمان سودے کی چیز نہیں ہے، ایمان دینے کی چیز نہیں ہے، ایمان بکری کا مال نہیں ہے میری ماؤں بہنوں۔ ہزاروں جانیں ایمان پہ نثار کی جا سکتی ہے، ایمان کا سودا نہیں کیا جا سکتا۔ میں کیا بتاؤں اللہ کی بندیوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علماء نے لکھا ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر اللہ کے کسی بندی پر برا وقت آئے اور کوئی ظالم، جابر، مردود اس پر ظلم کریں اور اس کے عزت کا مسئلہ کھڑا ہو جائے اور اس عورت کو احساس ہو کہ اب میری عزت محفوظ رہنا مشکل ہے اور وہ اپنی عزت بچانے کے خاطر کنویں میں کود کر مر جائیں تو کل قیامت کے دن یہ عورت شہیدوں کے برابر اٹھائی جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ کتنا بڑا مقام اللہ نے دیا ہے، عزت کا مقام اللہ نے کتنا بڑھایا ہے۔ اللہ پر اے اللہ ہمارے مردہ دلوں کو احساس عطا فرما، اللہ ہمارے مردہ دلوں کو زندہ فرما دے۔ اللہ اہل کفر کے ساتھ رہ کر یہ دل بھی مر گیا، مردہ ہو گیا، اللہ اثر قبول نہیں کرتا۔ کتنی بڑی بات فرمائی، کوئی عورت، کوئی بچی خودکشی کر لے، مر جائیں، لیکن اپنے عزت پر آنچ نہ آنے دیں، اللہ اس کو کل قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ اللہ، اب وقت نہیں ہے ماؤں کہ تمہیں بتائے شہادت کیا چیز ہے، شہادت کا مقام کیا ہے، شہادت کا مرتبہ کیا ہے۔ آپ خود اہل اللہ کی کتابیں پڑھیں، تعلیم کے حلقوں میں جائیں، سمجھ میں بات آ جائے گی، دل زندہ ہوگا۔ لیکن ایک پیغام سمیہ دے کر گئی ہے قیامت تک کے آنے والی بہنوں کو، جب بھی ایسا موقع آئے جان تو دے دینا، عزت اور ایمان کا فیصلہ مت کرنا، سودا مت کرنا۔ اور ایمان تو اللہ اکبر، اگر کوئی اہل ایمان مرتد ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، یہ لفظ مرتد جو ہے، یہ لفظ ارتداد جو ہے بہنوں، اس لفظ میں ایسی تاثیر ہے کہ دل کانپتا ہے اس سے۔ محدثین، مفسرین جب اس لفظ کو لکھتے ہیں نا، لکھتے ہوئے کانپ جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، ان کا قلم چلتا نہیں ہے کہ ہائے میں کیا لکھنے جا رہا ہوں، میں لفظ مرتد لکھ رہا ہوں، قلم چلتا نہیں ہے، آنکھ سے آنسو ٹپکتے ہیں، کلیجہ کانپتا ہے صرف لفظ لکھتے ہوئے اور اس لفظ کو بولتے ہوئے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، اللہ نہ کرے کوئی مسلمان نوجوان بندہ یا کوئی مسلمان نوجوان بندی اپنے ایمان کا سودا کر کے مرتد ہو جائے، اب پھر اللہ کو کتنا جلال آئے گا، پھر کتنا غضب پہ اللہ آئے گا، اس کا اندازہ ہم انسان لگا نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہے اللہ، اللہ آنکھ جو کچھ دیکھ رہی ہے اللہ غلط ثابت فرما دیجئے، کان جو کچھ سن رہے ہیں، میڈیا جو کچھ بتا رہا ہے
او بہنوں، آج توبہ کر کے ہمت کرو، اپنے اندر وہ حوصلہ پیدا کرو کہ تم خود اپنے سماج کے اصلاح کا ذریعہ بنو۔ اپنی بہنوں کے پاس جاؤ، ان کو سناؤ حضرت فاطمہ کی زندگی، ان کو بتاؤ حضرت عائشہ کا تقویٰ، ان کو بتاؤ حضرت سمیہ کی قربانی، ان کو بتاؤ بی بی آسیہ کی قربانی، ان کو بتاؤ مشاطہ کی قربانی، وہ لبینہ اور لسینہ جن کو نماز پڑھنے کے جرم میں زندہ جلایا گیا، ان کی قربانیاں اپنی سہیلیوں کو سناؤ جا جا کر کے، جو بیچاری غفلت کی ماری، ماحول خراب ملنے کی وجہ سے، دینی تعلیم و تربیت کے نہ ہونے کی وجہ سے بیچاریاں اپنے خاندان کو بھی چھوڑ رہی ہے، اپنے پیارے پیارے بھائی اور بہنوں کو بھی چھوڑ رہی ہے، امی ابو کے دل پہ بھی آریں چلا رہی ہے، اور اسلام اور دین کا بھی سودا کر رہی ہے۔ ماؤں، تمہاری ذمہ داری ہے، سماج سدھار تم ہی کر سکتی ہو۔ ماؤں، اپنے مقام کو پہچانو، اپنے ایمان کو زندہ کرنے کی محنت کرو۔ ایک نہیں، دو نہیں، دسیوں مثالیں آپ کو دی جا سکتی ہے کہ ایمان کے خاطر، اللہ کو پانے کے خاطر کیسی کیسی قربانیاں انہوں نے دی ہے۔ لیکن آپ اس ایک مثال ہی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ ذرا اپنے ایمان کو تازہ کرو اللہ کی بندیوں، اور یہ عاجز گنہگار فقیر دامن پسار کر آپ سے بھیک مانگتا ہے، اللہ کی بندیوں تم مجھے اپنی نیک تمناؤں کی بھیک دے دو۔ اللہ کے لیے میں نصیحت نہیں کرتا، میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ آپ کو خطاب کروں، میں بھیک مانگ رہا ہوں، میں اپنا دامن پسار کے بھیک مانگ رہا ہوں۔ او امت مسلمہ کی ماؤں بہنوں، اپنی نیک تمناؤں کی بھیک دے دو، اپنے جائز خواہشات کی بھیک دے دو، اپنے دل کی دنیا کو بدل دو، اللہ کے لیے بدل دو۔ تم بدلو گی، خدا کی قسم اللہ دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دے گا۔ ساری کوششیں وہیں جا کر ختم ہوتی ہے اور وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ سماج کا بگڑنا تمہارے اوپر موقوف ہے، سنو، اور سماج کا بننا یہ بھی تمہارے اوپر موقوف ہے۔ اگر عورتیں بن گئی سماج خود بخود بن جائے گا، اگر عورتیں بگڑ گئی اللہ نہ کرے پھر سماج کو کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔ لکھ لیں، علماء کی تقریریں، مصنفین کی تحریریں، ہماری چلت پھرت، یہ سب ایک طرف رہ جائے گا اگر عورتوں میں بگاڑ آ گیا، اور ساری حکومتیں بھی وہیں سے چلتی ہے۔ سب جہاں بھی ہم فقیر جاتے ہیں، مردوں کو سمجھاتے ہیں دیکھیں ذرا اللہ کا خوف کریں، شادیوں میں اسراف نہ کریں، تو مرد کیا کہتے ہیں؟